اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حماسہ حسینی جلد اول باب اول تیسری مجلس بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع کربلا کے حادثے کی معنوی تحریفیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ہم کہہ چکے ہیں کہ کربلا کی جو بعظمت تاریخ ہمیں ملی ہے اس میں لفظی تحریف بھی ہوئی ہے اور معنوی بھی. تحریف لفظی سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس تاریخ کے جسم کو اپنی طرف سے ایسا لباس پہنا دیا ہے کہ اس کا عظیم اور روشن چہرہ دھندلا گیا ہے اور اس کا حسن ماند پڑ گیا ہے. اس سلسلے میں ہم نے کچھ مثالیں بھی عرض کر دی ہیں. معنوی تحریف، بدقسمتی سے ہم نے اس تاریخی حادثے میں معنوی تحریف بھی کر دی ہے، اور معنوی تحریف لفظی تحریف سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اس بڑے حادثے کی جو تاثیر جاتی رہی ہے اس کا سبب تحریفات لفظی نہیں، تحریفات معنوی ہیں. یعنی تحریفات لفظی سے تحریفات معنوی کے برے اثرات زیادہ ہیں. تحریف معنوی کیا ہے؟ کسی ایک جملے میں ممکن ہے لفظی اعتبار سے نہ ہم کوئی لفظ گھٹائیں نہ بڑھائیں، لیکن جب ہم اس کی تفسیر و توجیح کرنا چاہیں تو اس طرح کریں کہ جملے کا حقیقی اور اصلی معنی کے بالکل خلاف یعنی الٹے معنی ہو جائیں. اس بات کی وضاحت کے لیے صرف ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. جس زمانے میں مدینہ کی مسجد بنائی جا رہی تھی، عمار یاسر غیر معمولی طور پر خلوص سے محنت کیا کرتے تھے. بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تمہیں باغی اور سرکش جماعت قتل کرے گی. اس کا اشارہ اس قرآنی آیت کی طرف ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو دھڑے ایک دوسرے سے لڑیں اور ان میں سے ایک سرکشی پر آمادہ ہو تو تمہیں چاہیے کہ دوسرے دھڑے کی مدد کے لیے سرکش اور باغی دھڑے کو دباؤ اور اس کی اصلاح کرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار یاسر کے بارے میں فرمایا تھا، ان کی منزلت بڑھ گئی تھی. اسی لیے جنگ صفین میں جو عمار یاسر حضرت امیر المومنین کے لشکر میں موجود تھے تو اس لشکر کو بھی بزرگ اور حق پر سمجھا جانے لگا تھا. لیکن جن کے ایمان کمزور تھے ان کو جب تک عمار قتل نہیں ہو گئے یہ اطمینان نہیں ہو پایا تھا کہ علی علیہ السلام کے لشکر میں جو کام کر رہے ہیں وہ حق پر ہے، یعنی معاویہ اور اس کے سپاہیوں کا قتل کر دینا جائز ہے. جس دن عمار معاویہ کے آدمیوں کے ہاتھوں علی علیہ السلام کے لشکر میں قتل ہو گئے تو چاروں طرف شور مچ گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پوری ہوئی. اس بات کا بہترین ثبوت کہ معاویہ اور اس کے ساتھی باطل پر ہیں یہ ہے کہ یہ عمار کے قاتل ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی خبر دے چکے تھے، یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور اس کا اشارہ اس آیت کی طرف ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. سورہ حجرات آیت نمبر 9. آج یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر اور صاف ہو گئی ہے کہ معاویہ کا لشکر باغی یعنی سرکش، ظالم اور ستمگر ہے، اور حق علی علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ ہے. اس لیے قرآنی الفاظ کے مطابق علی علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ مل کر معاویہ کے لشکر سے لڑنا چاہیے. اس بات نے معاویہ کی فوج میں ہلچل ڈال دی. معاویہ نے جو ہمیشہ ہر ہیلے، بہانے اور چالاکی اور مکاری سے اپنا کام نکالنے کا عادی تھا، اس موقع پر ایک معنوی تحریف کر ڈالی.
کیونکہ وہ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار یاسر کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی ہے، اس لیے کہ وہاں کم سے کم تقریباً 500 آدمی ایسے موجود تھے جو یہ گواہی دے رہے تھے کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جملہ سنا ہے، یا ہم نے ایسے شخص سے سنا ہے جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ عمار کے بارے میں یہ جملہ ناقابل انکار تھا۔ شامیوں نے معاویہ پر اعتراض کیا کہ عمار کو ہم نے مارا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیہ۔ اس نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ یہ صحیح ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ، ایک سرکش دستہ قتل کرے گا، لیکن عمار کو ہم نے نہیں مارا۔ شامی بولے کہ ہمارے فوجیوں نے مارا ہے۔ اس نے کہا نہیں، عمار کو تو علی علیہ السلام نے قتل کیا ہے، جو انہیں یہاں لائے اور ان کے قتل ہونے کے اسباب پیدا کیے۔ عمر و عاص کے 2 بیٹے تھے، ایک تو اسی کی طرح دنیا دار اور دنیا پرست تھا، اور دوسرا اس کے مقابلے میں مومن اور ایماندار جوان تھا، اور باپ سے متفق نہیں تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ ایک صحبت میں جہاں عبداللہ بھی موجود تھا، لوگوں نے یہی معنوی مغالطہ پیش کیا۔ عبداللہ نے کہا کیا بکتے ہو، کیسی غلط سلط باتیں کرتے ہو؟ چونکہ عمار علی علیہ السلام کے لشکر میں تھے اس لیے علی علیہ السلام نے انہیں قتل کیا؟ وہ بولے ہاں۔ اس نے کہا تو پھر اس منطق سے سید الشہداء حمزہ علیہ السلام کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید کیا، کیونکہ حمزہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں تھے اور قتل ہوئے۔ معاویہ سخت ناراض ہو کر عمر و عاص سے کہنے لگا اپنے اس بے ادب لڑکے کو کیوں نہیں روکتے؟ اسے کہتے ہیں معنوی تحریف۔ جب ہم واقعات اور حادثات میں معنوی تحریف کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں؟ ایک طرف تاریخی واقعات و حادثات کے اسباب و علل ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اس کے اہداف و مقاصد۔ چنانچہ کسی تاریخی حادثے کی معنوی تحریف یوں ہوتی ہے کہ یا تو اس کے جو اسباب و علل ہیں ہم اسے اس سے مختلف بیان کریں، یا اس کا جو ہدف و مقصد ہے اس کی دوسری رنگ میں تشریح و تفسیر کریں۔ مثال کے طور پر ایک شخص مکہ سے آیا ہے اور آپ اس کے گھر جاتے ہیں۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ حاجی سے ملاقات کرنا مستحب ہے، اس لیے آپ اس کے پاس جاتے ہیں۔ اب ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے ارے جانتے ہو فلاں شخص کے یہاں کیوں گیا تھا؟ دوسرا پوچھتا ہے کیوں گیا تھا؟ وہ کہتا ہے وہ شخص اس کے یہاں اس کی لڑکی کے لیے اپنے لڑکے کا پیغام دینے گیا تھا۔ حج کی بات کا تو اس نے بہانہ بنایا تھا۔ لوگ اصل مقصد کو اس طرح بدل ڈالتے ہیں، اسے معنوی تحریف کہتے ہیں۔ عاشورہ کے تاریخی حادثے کے بھی ایک طرف تو وجوہ و اسباب ہیں اور دوسری طرف بلند اہداف و مقاصد۔ ہم مسلمانوں اور حسین ابن علی علیہ السلام کے شیعوں نے بھی اس حادثے میں اس طرح تحریف کر ڈالی ہے جس طرح معاویہ بن ابو سفیان نے عمار کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے تقتلک الفئۃ الباغیہ کی تحریف کی تھی۔ حسین بن علی علیہ السلام کا اپنی تحریف کے متعلق ایک خیال تھا، ہم نے اس کے لیے ایک اور ہی بات تراش لی۔ حسین علیہ السلام کا ایک خاص مقصد اور منشا تھا، ہم نے دوسرا ہی مقصد اور منشا گھڑ ڈالا۔ حسین علیہ السلام نے ایک غیر معمولی طور پر عظیم اور پاک تحریک شروع کی تھی۔ کسی تحریک کے تقدس کی تمام شرائط حسین علیہ السلام کی اس تحریک میں موجود ہیں، جس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی۔ وہ شرطیں کون کون سی ہیں؟ کسی پاک تحریک کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا مقصود ایک انسان اور ایک فرد نہ ہو بلکہ پوری نوع انسانی ہو۔ کسی وقت کوئی شخص صرف اپنی ذات کی خاطر کوئی تحریک چلاتا ہے، اور کسی وقت کوئی شخص اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ سماج کی خاطر، انسانیت کی خاطر، حقیقت کی خاطر، توحید کی خاطر، عدالت کی خاطر، مساوات کی خاطر تحریک چلاتا ہے۔ حقیقت میں جس وقت وہ اجتماعی تحریک چلاتا ہے اس وقت وہ ایک فرد کی حیثیت نہیں بلکہ جماعت کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ تمام انسانوں کے ساتھ ان کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جن لوگوں کی کوششیں، تدبیریں، اعمال و افعال اور تحریکیں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ بشریت کے لیے، انسانیت و شرافت کے لیے، حق، عدالت اور مساوات کے لیے، توحید، خدا شناسی اور ایمان ہی کی خاطر ہوتی ہیں، انہیں تمام انسان پسند کرتے ہیں اور دوست رکھتے ہیں۔ جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین،
ہم بھی کہتے ہیں حسین منا و نحن من الحسین۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے ہم سے 1328 سال پہلے ہماری خاطر بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کی خاطر قیام کیا۔ ان کا قیام مقدس تھا، پاک تھا اور ذاتی مقاصد سے ماورا تھا۔ قیام کے مقدس ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں اعلیٰ درجے کی فہم و بصیرت شامل ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس وقت انسانوں کا پورا معاشرہ غافل ہوتا ہے، بے خبر ہوتا ہے، نہیں سمجھ پاتا، جاہل محض ہوتا ہے، اس وقت ایک سوجھ بوجھ والا، عقل اور سمجھ رکھنے والا انسان پیدا ہوتا ہے جو ان لوگوں کا دکھ ان سے 100 گنا بہتر سمجھتا ہے، ان لوگوں کا علاج خود ان لوگوں سے بہتر جانتا ہے۔ اس وقت جب دوسرے کچھ نہیں سمجھتے اور ظاہر میں بھی کچھ نہیں دیکھ پاتے، ایک ایسا باہوش اور سمجھدار انسان پیدا ہوتا ہے اور تحریک شروع کر دیتا ہے جو بقول اصطلاح کچی اینٹ میں وہ باتیں دیکھ لیتا ہے جسے عام لوگ آئینے میں بھی نہیں دیکھ پاتے۔ 20 سال، 30 سال، 50 سال گزر جاتے ہیں، قوم جاگ اٹھتی ہے کہ فلاں شخص جو اٹھا تھا، جس نے کوشش کی تھی، تحریک چلائی تھی، کیسے کیسے پاک مقاصد پیش رکھتے تھے، لیکن ہمارے باپ دادا 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال پہلے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے تھے۔ مثلا جمال الدین اسد آبادی مرحوم تقریباً 60-70 سال پہلے متوفی 1310 قمری اٹھے تھے اور انہوں نے اسلامی ممالک میں ایک اسلامی تحریک شروع کی تھی۔ آج آپ ان کے حالات پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شخص نہایت غریب اور اکیلا تھا۔ مسلمان قوم کی بیماری اور اس کی دوا جانتا تھا، لیکن خود قوم نہیں سمجھتی تھی، خود اس کی قوم ہی اس پر منہ بناتی تھی، اس کا مذاق اڑاتی تھی، اس کی حمایت نہیں کرتی تھی۔ اب جو 60-70 سال گزر چکے ہیں تو تاریخ کے زاویے واضح ہو گئے ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مرد بزرگ نے اس وقت ایسی باتیں سمجھ لی تھیں جو بنیادی طور پر 99% ایرانی قوم نہیں سمجھ پائی تھی۔ کم سے کم وہ 2 خطوط ضرور دیکھ لیجئے جو اس مرد بزرگ نے لکھے تھے۔ ایک خط جو مرحوم آیت اللہ مرزا شیرازی اعلی اللہ مقامہ کو لکھا ہے، اور دوسرا جو تمام علماء ایران کو ہم مقصدیت کے عنوان سے لکھا ہے۔ یا وہ خطوط پڑھ لیجئے جو اس بزرگ نے مشہد میں مرحوم حاجی شیخ محمد نقی بجنوردی کو، اصفہان میں فلاں بزرگ عالم کو اور شیراز میں فلاں بزرگ عالم کو بھیجے ہیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس شخص نے کتنی اچھی طرح سمجھا ہے، کتنی اچھی طرح جان لیا ہے، کتنی اچھی طرح استعمار یعنی سامراج کو پہچانا اور اس قوم کو جھنجھوڑا ہے۔ یہ تحریک مقدس ہوتی ہے کیونکہ یہ آدمی ایسے زمانے میں پیدا ہوتا ہے جب وہ ظاہری باتوں کے پیچھے ایسے حقائق دیکھ لیتا ہے جنہیں اس کے معاصرین نہ دیکھ پاتے اور نہ سمجھ پاتے ہیں۔ حسینی تحریک ایسی تحریک ہے۔ آج ہم ٹھیک سمجھ رہے ہیں کہ یزید کیا ہے، حکومت یزید کیا ہے، معاویہ نے کیا کیا، امویوں کی اسکیم کیا تھی، لیکن اس زمانے کی مسلم قوم کے 99% آدمی نہیں سمجھتے تھے، خصوصاً اطلاعات کے وسائل نہ ہونے کے سبب جو آج ہیں مگر کل نہیں تھے۔ مدینے کے لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے۔ جس دن حسین بن علی علیہ السلام شہید کیے گئے، اس دن سمجھے کہ یزید کون ہے اور یزید کی خلافت کیا چیز ہے۔ انہیں بعد میں جھٹکا لگا کہ حسین بن علی علیہ السلام کیوں مارے گئے۔ مدینہ کے بڑے لوگوں کی ایک جماعت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ نامی شخص کی سرکردگی میں شام بھیجی گئی۔ جب وہ مدینہ سے شام تک کا فاصلہ طے کر چکے دربار یزید میں پہنچ گئے اور وہاں کافی عرصے تک رہے، تب جا کر سمجھے کہ صورتحال کیا ہے۔ جب وہ مدینہ واپس آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا دیکھ آئے۔ انہوں نے کہا، ہم تم سے بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ جب تک ہم شام میں رہے یہی کہتے رہے کہ خدا نہ کرے ہمارے سروں پر آسمان سے پتھر برسنے لگیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات تھی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم ایک ایسے خلیفہ کے سامنے پہنچے جو کھلم کھلا شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، کتے، چیتے اور بندر پالتا تھا، یہاں تک کہ نامحرم عورتوں سے زنا بھی کرتا تھا۔ عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کے 8 بیٹے تھے۔ انہوں نے اہل مدینہ سے کہہ دیا کہ چاہے تم قیام کرو یا نہ کرو، میں تو قیام کرتا ہوں، چاہے اپنے 8 بیٹوں سمیت قتل ہی کیوں نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ اس نے قیام حرہ میں
یزید کے خلاف اپنے 8 بیٹوں کو اپنے آپ سے پہلے بھیج دیا اور وہ شہید ہو گئے، اور بعد میں وہ بہادر خود بھی شہید ہو گیا۔ اس سے 2-3 سال پہلے جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے ہیں اور انہوں نے نکلتے وقت فرمایا ہے وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ إِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلَ یزید، اگر یزید کو اسلامی خلافت ملی تو میں اسے اسلام کی ذلت سمجھوں گا، اور اگر ایسا ہوا تو اسلام پر کیا بیتے گی۔ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی ان فرمائشات سے پہلے عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کہاں تھا؟ وہ اس دن واقف نہیں تھا۔ حسین علیہ السلام کو قتل ہونا تھا تاکہ اسلامی دنیا ہل جائے۔ پھر عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ اور اس جیسے دوسرے سینکڑوں افراد کی مدینہ میں، کوفہ میں اور دوسرے مقامات پر آنکھیں کھل جائیں اور وہ کہہ اٹھیں کہ حسین علیہ السلام کو یہ بات کہنے کا حق پہنچتا تھا۔ تحریک کے مقدس ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ بے مثال ہو، یگانہ ہو، یعنی ایک بجلی ہو جو گھپ اندھیرے میں چمک اٹھے، خاموشیوں میں ایک آواز ہو، مکمل جمود میں ایک حرکت ہو، یعنی ایسے حالات میں جب گھٹن کا مکمل راج ہو، لوگوں کو گلے سے آواز نکالنے کی ہمت نہ ہو، بالکل اندھیرا، قطعی مایوس، مطلق نا امیدی اور گہرا سناٹا ہو، اچانک ایک شخص اٹھ کھڑا ہو اور خاموشی توڑ دے، جمود کو ختم کر دے، تحرک پیدا کر دے، بجلی بن جائے اور اندھیرے میں چمک اٹھے اور دوسرے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ کیا حسینی تحریک ایسی ہی تھی یا نہیں تھی؟ بے شک ایسی ہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے ایسی ہی تحریک شروع کی۔ ان کی اس تحریک کا کیا مقصد تھا؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کا اس بات پر اصرار کیوں تھا کہ حسین علیہ السلام کا سوگ جاری رہے؟ امام حسین علیہ السلام نے تحریک کیوں شروع کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے جو ہم اپنی طرف سے اس کی وجہ بیان کریں؟ حسین بن علی علیہ السلام نے خود اس کی وجہ بیان کی ہے۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ وہ نہایت صاف الفاظ میں فرماتے ہیں، ہماری دنیا بگڑ چکی ہے، میرے جد کی قوم خراب ہو چکی ہے، میں نے اصلاح کے لیے قیام کیا ہے، میں اصلاح طلب انسان ہوں۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے امر بالمعروف کے لیے تحریک اٹھائی ہے تاکہ دین کو زندہ کروں اور خرابیوں سے لڑوں۔ میری تحریک ایک اسلامی تحریک ہے۔ ہم نے ایک اور ہی بات کہی، ہم نے بہت عجیب و غریب اور ماہرانہ قسم کی 2 معنوی تحریفیں کر ڈالیں۔ ہم نے ایک طرف یہ کہا کہ حسین بن علی علیہ السلام نے اس کے لیے قیام کیا کہ مارے جائیں تاکہ قوم کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اب اگر پوچھا جائے کہ یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی، کیا خود امام حسین علیہ السلام نے ایسا کہا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہم کہتے ہیں ان باتوں سے کیا سروکار ہے؟ امام حسین علیہ السلام اس لیے قتل ہوئے کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم نے یہ بات عیسائیوں کے یہاں سے لی ہے یا نہیں۔ مسلمان قوم نے ناسمجھی میں اسلام کے خلاف بہت سی باتیں عیسائیوں کے یہاں سے لی ہیں۔ عیسائیوں کے عقائد کا ایک اصول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب پانا ہے تاکہ فدا ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب الفادی، فدا ہونے والا ہے۔ عیسائیت کی روح سے یہ عیسائی عقیدے کا ایک جزو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس لیے سولی پائی کہ وہ قوم کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں، یعنی عیسائی اپنے گناہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ ہم نے مطلق یہ نہیں سوچا کہ یہ بات تو عیسائی دنیا کی ہے، اسلام کی روح سے مطابقت نہیں رکھتی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی بات سے میل نہیں کھاتی۔ خدا کی قسم یہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر تہمت اور بہتان ہے۔ واللہ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں روزے دار ہو اور حسین بن علی علیہ السلام سے یہ بات منسوب کرے اور کہے کہ حسین علیہ السلام ایسے ہی کام کے لیے تھے اور ان سے نقل کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ حسین علیہ السلام پر جھوٹ ہے۔ حسین علیہ السلام نے گناہ سے لڑنے کے لیے قیام کیا تھا۔ اس کے برعکس ہم نے کہہ دیا کہ انہوں نے اس لیے قیام کیا کہ گناہ گاروں کی محافظت کریں۔ ہم نے کہہ دیا کہ حسین علیہ السلام نے ضمانت دی، گویا ایک بیمہ کمپنی کی بنیاد رکھ دی۔ بیمہ کیسا؟ گناہ کا بیمہ۔ آپ علیہ السلام نے گویا فرمایا
کہ میں نے تمہارے گناہ کا بیمہ کر دیا ہے، اس کے بدلے میں کیا لوں گا؟ آنسو، تم میرے لیے آنسو بہاؤ اور اس کے عوض تمہارے گناہوں کی تلافی کر دوں گا۔ تم چاہے کوئی ہو، ابن زیاد ہو، عمر سعد ہو، دنیا میں ایک ابن زیاد کم تھا، دنیا میں ایک سنان بن انس کم تھا، دنیا میں ایک خولی کم تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ دنیا میں خولی زیادہ ہو جائیں، دنیا میں عمر سعد زیادہ ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، تم جتنا برے ہو میں تمہارا ضامن ہوں۔ حادثہ کربلا کی تشریح اور توجیہ سے دوسری معنوی تحریف یہ ہوئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں، تم جانتے ہو امام حسین علیہ السلام نے تحریک کیوں اٹھائی اور کیوں قتل ہوئے؟ کہتے ہیں یہ صرف انہی کے لیے ایک خصوصی حکم تھا، ان سے کہا گیا تھا کہ جاؤ اور قتل ہو جاؤ، ہم اور تم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ان کا یہ عمل ہمارے لیے قابل پیروی نہیں ہے، یہ اسلام کے احکامات سے جو اجتماعی اور عمومی احکامات ہیں تعلق نہیں رکھتا۔ ہماری اور امام علیہ السلام کی بات میں کتنا فرق ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا تھا کہ میرے قیام کے اسباب و وجوہ ایسے مسائل ہیں جو اسلام کی کلی اصولوں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ کسی خاص حکم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خصوصی حکم وہاں دیا جاتا ہے جہاں عمومی احکامات کافی نہ ہوں، کام نہ دیتے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے بالکل صاف الفاظ میں فرمایا تھا، اسلام ایک مذہب ہے جو کسی مومن کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ ظلم و ستم، فتنے اور گناہ سے بے پرواہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک مکتب قائم کیا، یعنی اسلام کا عملی مکتب۔ ان کا مکتب یہی اسلام کا مکتب ہے۔ اسلام کے مکتب نے بیان کیا، حسین علیہ السلام نے عمل کیا۔ ہم نے اس حادثے کو مکتب ہونے سے خارج کر دیا۔ جب یہ حادثہ مکتب ہونے سے خارج ہو گیا تو پھر قابل پیروی نہیں رہا۔ جب قابل پیروی نہیں رہا تو پھر حسین علیہ السلام سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، یعنی کربلا کے حادثے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس طرح ہم نے حادثہ کربلا کو اس کی افادیت سے محروم کر دیا۔ کیا دنیا میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور خیانت ہو سکتی ہے؟ یہ ہے وہ تحریف معنوی جو حادثہ عاشورہ میں ہوئی ہے اور جو لفظی تحریف سے 100 گنا خطرناک ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے کیوں کہا کہ یہ تحریک زندہ رہنا چاہیے، لوگ اسے بھول نہ جائیں؟ لوگ امام حسین علیہ السلام کے لیے روئے، اس حکم سے ان کا کیا مقصد تھا؟ ہم نے اس اصلی مقصد کو مسخ کر ڈالا۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کو یاد کرنا اور ان پر رونا صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تسلی کے لیے ہے، اگرچہ وہ بہشت میں اپنے فرزند ارجمند کے ساتھ ہیں۔ اس بات کے لیے برابر بیتاب رہتی ہیں کہ ہم جیسے بے وقت کچھ لوگ روتے رہیں تاکہ ان کے دل کو تسلی ہوتی رہے۔ کیا خاتون جنت کی اس سے بڑھ کر بھی آپ کوئی توہین کر سکتے ہیں؟ کچھ دوسروں نے یہ کہہ دیا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں ظالموں کے ہاتھوں بے قصور قتل ہوئے۔ یہ بڑی اندوہناک بات، میں بھی مانتا ہوں کہ حسین علیہ السلام بے قصور مارے گئے، لیکن بس اسی قدر؟ صرف یہی؟ ایک شخص کچھ ظالموں کے ہاتھوں بے تقصیر مارا گیا؟ کسی دن دنیا میں ہزاروں بے قصور آدمی قصورواروں کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں، کسی دن ہزاروں آدمی دنیا میں ضائع ہو جاتے ہیں، اور بات المناک بھی ہے، لیکن کیا اس ضائع اور قتل ہونے کی کوئی ایسی قدر و قیمت ہے جو سال ہا سال اور 10 20 30 صدیاں گزرتی رہیں اور ہم بیٹھے بیٹھے غم مناتے رہیں کہ افسوس حسین بن علی علیہ السلام قتل ہوئے، ان کا خون ضائع گیا، حسین بن علی علیہ السلام بے قصور مارے گئے، ظالموں کے ہاتھوں مارے گئے؟ لیکن یہ کس نے کہہ دیا کہ حسین بن علی علیہ السلام ضائع گئے؟ حسین بن علی علیہ السلام کا خون رائگاں گیا؟ اگر دنیا میں تم کوئی ایسا آدمی پاؤ گے جس نے اپنے خون کا ایک قطرہ بھی ضائع جانے نہیں دیا تو وہ حسین بن علی علیہ السلام ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں کوئی ایسا آدمی ملے گا جس نے اپنی شخصیت کا ایک ذرہ بھی رائگاں نہیں ہونے دیا تو وہ حسین بن علی علیہ السلام ہے۔ انہوں نے اپنے خون کے ایک ایک قطرے کی اس قدر قیمت لگائی تھی کہ بیان میں نہیں آ سکتی۔ اگر دنیا کی اس دولت کا جو ان کی خاطر خرچ ہوتی ہے ہم قیامت تک حساب لگائیں تو انسان ان کے خون کے ہر قطرے کی خاطر اربوں کھربوں روپے خرچ کر دے گا۔ جس شخص کے قتل ہونے کا یہ نتیجہ ہو کہ اس کا نام ظالموں کے محل کی بنیاد ہمیشہ کے لیے متزلزل کر دے، کیا وہ شخص ضائع ہو گیا؟ کیا اس کا خون رائگاں بہہ گیا؟ کیا ہم اس بات پر افسوس کریں کہ حسین بن علی علیہ السلام ضائع ہو گئے؟ اے نادان، تو اپنا غم منا،
اپنے اوپر افسوس کر، تو حسین بن علی علیہ السلام کی توہین کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ ضائع ہو گئے۔ حسین بن علی علیہ السلام وہ شخص ہیں کہ اِنَّ لَكَ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ لَن تَنَالُوهَا إِلَّا بِالشَّهَادَةِ۔ کیا حسین بن علی علیہ السلام جو شہادت کی آرزو کرتے تھے، اپنے ضائع ہونے کی آرزو کرتے تھے؟ جن بزرگواروں نے یہ سفارش کی کہ حسین بن علی علیہ السلام کا سوگ قائم رکھا جائے، انہوں نے اس لیے سفارش کی ہے کہ حسین بن علی علیہ السلام کا مقصد مقدس تھا۔ حسین بن علی علیہ السلام نے ایک مکتب قائم کیا ہے، وہ چاہتے تھے کہ ان کا مکتب قائم اور جاری رہے۔ دنیا میں آپ کسی اور مکتب کی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتے جو حسینی مکتب کی نظیر ہو۔ جب آپ حسین بن علی علیہ السلام کا نمونہ ڈھونڈ لیں تب کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر سال انہی کی یاد کیوں تازہ کریں۔ حسین بن علی علیہ السلام سے واقعہ عاشورہ میں اس ابتلا اور مصیبت میں توحید، ایمانی جلوے، خدا شناسی کے جلوے، دوسری دنیا پر کامل ایمان، رضا و تسلیم، صبر، مردانگی، قلبی اطمینان، ثبات و استقلال، عزت نفس اور شخصی عظمت، آزادی کی خواہش اور آزاد طلبگی، انسانوں کی فکر میں ہونا اور ان کی خدمت میں ہونے کو ان جیسا کوئی نمونہ پیدا کیا اور اس کی کوئی مثال پیش کر سکیں، اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ ہم حسین بن علی علیہ السلام ہی کا نام کیوں زندہ رکھیں۔ ان کے نام اور تحریک کو زندہ رکھنا صرف اس لیے ہے کہ حسین بن علی علیہ السلام کی روح ہماری تمہاری روح پر بھی اپنا عکس ڈالتی ہے۔ وہ آنسو جو ہم ان کے لیے بہاتے ہیں، یہ اگر ہماری روح کے ساتھ بہتا ہے تو یہ مختصر پرواز ہے جو ہماری روح حسینی کے ساتھ کر رہی ہے۔ اگر ان کی ہمت، غیرت، حریت، ایمان، پرہیزگاری اور توحید کا حقیر سا جز بھی ہم میں جھلک اٹھے، پھر ایسا آنسو ہماری آنکھ سے بہنے لگے تو وہ آنسو بہت بیش قیمت ہوگا۔ اگر کہیں کہ مکھی کے پر کے برابر ایسے آنسو کا بھی مول پوری دنیا کے برابر ہوگا تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے۔ البتہ وہ آنسو ایسا نہ ہو جو حسین علیہ السلام کے مقصد ضائع ہونے کے لیے بہایا جائے، بلکہ وہ آنسو جو حسین علیہ السلام کی عظمت کے لیے ہو، حسین علیہ السلام کی شخصیت کے لیے ہو۔ وہ آنسو جو حسین بن علی علیہ السلام کے ساتھ مطابقت اور ان کی پیروی کی خاطر بہایا جائے، اگرچہ مکھی کے پر کے برابر بھی ہو تو مول میں ایک دنیا کے برابر ہوگا۔ انہوں نے چاہا کہ لوگ اس مکتب عملی کو برابر دیکھتے رہیں، اس پر غور کرتے رہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان سچائی کی سند اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہ ہے۔ اگر لوگ یہ کہیں کہ فلاں مسلمان نے کسی لڑائی میں جو مثلاً روم یا ایران میں لڑی گئی اپنے پختہ ایمان اور بڑی دلیری کا ثبوت دیا، تو یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی ایسی دلیل نہیں ہو سکتی جتنا ان کا یہ کہنا کہ فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا، کیونکہ ہمیشہ ایک شخص کے خاندان کے متعلق ہر غیر شخص کی بدگمانیاں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ بات کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان میں حد درجے صفائے قلب اور ایمان پاتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر بہترین گواہ ہے۔ کوئی شخص نہ علی علیہ السلام کی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، نہ بڑا ہوا، نہ کوئی شخص علی علیہ السلام کی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، نہ ان کا فدائی رہا۔ خود یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر بہترین گواہ ہے۔ حسین علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں۔ وہ جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نظر آنے لگتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھلکنے لگتے ہیں۔ وہ باتیں جنہیں انسان برابر زبان پر لاتا رہتا ہے لیکن جن پر عمل کم کرتا ہے، حسین علیہ السلام میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ انسان کی روح اس قدر ناقابل شکست کیسے ہو جاتی ہے؟ سبحان اللہ، انسان کی رسائی کہاں تک ہے؟ اس انسان کی روح کتنی ناقابل شکست ہوگی جس کا بدن پارا پارا ہو جاتا ہے، جس کے جوان آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جس کی پیاس کی حد نہیں رہتی، جو آسمان کو بھی دیکھتا ہے تو تاریک نظر آتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کا خاندان قیدی بننے والا ہے، جو کچھ پاس تھا لٹ چکا ہے، لیکن جس کے پاس صرف ایک چیز باقی ہے
اور وہ اس کی روح ہے، اس کی روح مطلق ہار نہیں مانتی۔ آپ سانحہ کربلا جیسا انسانی خوبیوں کا قابل دید کوئی اور منظر دکھا دیجئے تاکہ ہم کربلا کے بجائے اسی کو یاد کریں اور اس حادثے کو زندہ رکھیں، ایسا حادثہ جس میں 72 افراد کی جماعت نے روحانی اعتبار سے 30,000 کی جماعت کو شکست دے دی ہو۔ کس طرح شکست دی؟ اول اس طرح کہ وہ اقلیت میں تھے اور ان کا قتل ہو جانا یقینی تھا۔ اس قلت کے باوجود ان کا ایک آدمی بھی دشمن سے جا کر نہیں ملا، لیکن ان کے لشکر میں سے کچھ ان سے آ کر مل گئے، جن میں ان کا سردار حر ابن یزید ریاحی اور دوسرے 30 آدمی شامل تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ روحانی اعتبار سے یہ جیت گئے اور وہ ہار گئے۔ عمر سعد نے کربلا میں کچھ ایسے کام کیے ہیں جو خود اس کی روحانی شکست کا ثبوت ہیں۔ کربلا میں عمر سعد کے لشکریوں نے ایک کے مقابلے میں ایک کی لڑائی سے گریز کیا۔ پہلے تو تیار ہو گئے اور اس زمانے کے معمول کے مطابق جنگ مغلوب یا تیر اندازی ہونے سے پہلے ایک قسم کی زور آزمائی ہوتی رہی۔ ایک شخص اس جانب سے جاتا ہے، ایک آدمی اس طرف سے آتا ہے۔ جن چند لوگوں نے اصحاب حسین علیہ السلام سے جنگ کی، ان کی شکست نے اصحاب کو اس قدر روحانی طاقت دے دی کہ عمر سعد نے حکم جاری کر دیا کہ ایک ایک کر کے نہ لڑیں۔ ابا عبداللہ علیہ السلام کس وقت میدان میں تشریف لائے؟ عاشورہ کے دن عصر کے وقت۔ ابھی ظہر کے وقت تک کچھ اصحاب زندہ تھے جنہوں نے نماز بھی پڑھی تھی، صبح سے عصر تک محنت کر چکے، اپنے ہر صحابی کی لاش خود اٹھا کر لائے ہیں اور شہداء کے خیمے میں رکھتے رہے ہیں، خود ہی اپنے اصحاب کے سرحانے پہنچے ہیں، اپنے اہل بیت کو خود ہی تسلی دیتے رہے ہیں۔ ان تمام مصائب کو جھیلنے کے بعد میدان کارزار میں سب سے آخر میں آنے والا خود آپ ہیں۔ دشمن یہ سوچے ہوئے تھے کہ ایسی حالت میں حسین علیہ السلام سے مبارزہ کر سکتے ہیں، لیکن میدان جنگ میں جب وارد ہوئے تو حسین علیہ السلام نے کسی کو مہلت نہیں دی اور نہ کسی کی مجال ہوئی، یہاں تک کہ عمر سعد کو چلانا پڑا، تمہاری مائیں تمہارے سوگ میں بیٹھیں، تم کس سے لڑ رہے ہو؟ ھذا ابن قتل العربی، یہ عرب کے سب سے بڑے قتل کرنے والے کا بیٹا ہے، علی بن ابی طالب کا پسر ہے۔ واللہ نفس ابیہ بین جنبیہ، خدا کی قسم اس کے جسم میں اس کے باپ علی علیہ السلام کی روح موجود ہے۔ یہ ہار کی علامت تھی یا نہیں؟ 30,000 آدمیوں نے ایک ایک کر کے ایک ایسے شخص سے لڑائی لڑی جو تنہا ہے، بھوک اور پیاس کے ساتھ رنج و علم اٹھانے کے باوجود دشمن ان کے مقابلے میں آرے عظیمت اٹھاتے ہوئے پیچھے ہٹتے جاتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف حسین علیہ السلام کی تلوار سے شکست کھائی بلکہ وہ آپ کی منطق سے بھی ہار چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن لڑائی شروع ہونے سے پہلے 2-3 بار تقریر کی تھی۔ واقعی وہ تقریریں بھی عجیب ہیں۔ اہل سخن جانتے ہیں کہ عام حالات میں ممکن نہیں ہے کہ انسان کوئی ایسی عمدہ بات کہے جو نہایت ہی اونچے درجے کی ہو، جس کو سن کر انسان کی روح جھوم اٹھے، خصوصاً اگر کوئی بات مرثیے کی قسم سے تعلق رکھتی ہو تو انسان کا دل بہت پگھلا ہوا ہونا چاہیے جس سے وہ عمدہ مرثیہ کہہ سکے۔ اگر غزل کہنا چاہے تو عشق کے جذبات سے لبریز ہو تاکہ اچھی غزل کہہ سکے، اگر رزمیہ کہنا چاہے تو اس کے دل میں شدید رزمیہ جذبات ہونے چاہیے جس سے وہ ایک رزمیہ بات کہہ سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے بہت سی تقریریں کی ہیں، ان میں سے ایک تقریر خاص طور پر وہ ہے جو آپ روز عاشورہ کرتے ہیں اور جو تمام تقریروں سے زیادہ مفصل ہے۔ امام علیہ السلام لشکر سے خطاب کے لیے گھوڑے سے اتر پڑے اور چونکہ کھڑے ہونے کے لیے ایک بلند جگہ چاہتے تھے تاکہ آواز دور دور تک پہنچ سکے، آپ ایک اونٹ پر سوار ہو گئے اور بلند آواز میں فرمانے لگے، تبا لکم ایتھا الجماعۃ وطرحا حین استصرختمونا والیہین فاصرخناکم موجفین۔ پھر امام حسین علیہ السلام بڑھے اور فرمایا، اے کوفیو، برا ہو تمہارا اور ہلاکت و مصیبت و بربادی ہو۔ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئے تو جو تلواریں ہماری مدد کے لیے بلند ہونے والی تھیں، انہی تلواروں کو تم نے ہمارے اوپر کھینچ لیا اور دشمن کے ساتھ ہو کر جنگ کی آگ بھڑکائی، حالانکہ دشمن نے تمہارے ساتھ کوئی انصاف کا برتاؤ نہیں کیا اور نہ ہماری طرف سے تمہارے خلاف کوئی برائی ظاہر ہوئی۔
کیوں نہ تمہارے لیے بربادی و ہلاکت ہو، تم نے ہم کو ناپسند کیا، ہم کو چھوڑ دیا، حالانکہ ہماری تلواریں ہمارے نیاموں میں تھیں، ہمارے دل تمہاری طرف سے مطمئن تھے اور ہماری رائے تمہارے متعلق بدلی نہ تھی۔ تم ٹڈیوں اور پروانوں کی طرح ہماری بیعت پر ٹوٹ پڑے، پھر تم نے اس بیعت کو توڑ ڈالا اور اپنی بے وقوفی اور گمراہی کی وجہ سے امت کے سرکش گروہ شیاطین اور کتاب خدا کے چھوڑنے والوں کے ساتھی بن گئے۔ تم نے ہم کو چھوڑ دیا اور آج ہم سے جنگ کرنے آئے ہو۔ آگاہ ہو جاؤ، ظالمین پر خدا کی لعنت ہے، جو سچ مچ علی علیہ السلام کے خطبات کا نمونہ ہے۔ اور اگر ہم علی علیہ السلام کے خطبے ایک طرف رکھ دیں تو پھر دنیا میں ایسا کوئی اور پرجوش خطبہ نہیں ملے گا۔ آپ علیہ السلام نے 3 خطبے ارشاد فرمائے۔ عمر سعد کو اپنے لشکریوں کی طرف سے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو حسین علیہ السلام کی تقریر ان پر کارگر ہو جائے۔ کچھ دیر بعد امام حسین علیہ السلام نے گفتگو شروع کی۔ دشمن کی روح ہار چکی تھی۔ عمر سعد نے حکم دیا کہ شور مچاؤ اور تالی بجاؤ تاکہ حسین علیہ السلام کی آواز کوئی نہ سن سکے۔ کیا یہ ہار کی علامت نہیں ہے؟ کیا یہ امام حسین علیہ السلام کی جیت کی علامت نہیں ہے؟ اگر انسان ایماندار ہو، خدا کو ایک مانتا ہو، خدا سے تعلق رکھتا ہو، دوسری دنیا پر ایمان رکھتا ہو تو تنہا 20-30 ہزار لوگوں کو روحانی اعتبار سے ہرا سکتا ہے۔ کیا ہم اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کی مثال کہاں سے لاؤ گے؟ دنیا میں کہاں سے ایسا شخص لاؤ گے جس کے حالات حسین علیہ السلام جیسے ہوں اور جو حسین علیہ السلام کی تقریر کے 2 کلمے ہی کہہ سکے؟ کوفہ کے دروازے پر کی ہوئی زینب سلام اللہ علیہا کی تقریر کے 2 کلمے سنا سکے۔ اگر یہ کہا گیا کہ اس سوگ کو زندہ رکھو، اس کی تجدید کرتے رہو، تو یہ کلمے ہی کہہ سکے۔ اگر یہ کہا گیا کہ اس سوگ کو زندہ رکھو، اس کی تجدید کرتے رہو، تو یہ صرف اس لیے کہا گیا کہ اس نقطے کو سمجھ لیں اور پہچان لیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہم حسین علیہ السلام کی بزرگی سمجھ لیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہم جو آنسو بھی بہائیں وہ حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کر کے بہائیں۔ حسین علیہ السلام کی معرفت ہمارے درجات اللہ کی درگاہ میں بلند کرتی ہے، ہمیں انسانیت کا عرفہ مقام بخشتی ہے، ہمیں مرد حر بناتی ہے، ہمیں اہل حق اور اہل حقیقت بناتی ہے، اہل عدالت بناتی ہے، ایک سچا مسلمان بناتی ہے۔ حسین علیہ السلام کا مکتب انسان بنانے والا مکتب ہے، یہ گناہ گار بنانے والا مکتب نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام نیک عمل کے ضامن ہیں، گناہ گاری کے ضامن نہیں ہیں۔ لکھا ہے کہ صبح عاشور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھ چکے تو پلٹ کر ان سے فرمانے لگے، اے میرے ساتھیو، تیار ہو جاؤ، موت ایک پل ہے جو تمہیں ایک دنیا سے دوسری دنیا تک پہنچا دیتا ہے، ایک بہت تکلیف دہ دنیا سے بہت بلند، شریف اور لطیف دنیا کو لے جاتا ہے۔ یہ تو آپ کی گفتگو تھی، اب آپ کا عمل دیکھیے۔ یہ حسین بن علی علیہ السلام کا بیان نہیں ہے، یہ بات وقائے نگار نے کہی ہے۔ ہمارے ساتھ کے وقائے نگار ہلال بن نافع نے بھی یہ بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے حسین بن علی علیہ السلام پر حیرت ہوتی ہے کہ جیسے جیسے ان کی شہادت قریب آتی جاتی ہے اور ان پر مصیبت بڑھتی جاتی ہے، ان کا چہرہ اور روشن ہوتا جاتا ہے، اس انسان کی طرح جس کے وصل کا وقت قریب آتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو قاتل لعین آپ کے سرہانے، آپ کے سر اقدس کو پاک و مطہر بدن سے جدا کرنے کے لیے پہنچا، اس پر آپ کے نور جمال کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ حسین علیہ السلام کو قتل کرنا بھول گیا اور بول اٹھا، لقد شغلنی نور وجہہ وجمال ہیبتہ عن الفکرۃ فی قتلہ۔ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے معرکے کے لیے ایسی جگہ مقرر کر لی تھی جو حرم کے خیموں کے قریب تھی۔ اس کی 2 وجہیں تھیں، ایک یہ کہ آپ جانتے تھے کہ دشمن بہت بزدل اور درندہ صفت ہیں اور اتنی غیرت نہیں رکھتے تھے کہ جو کم سے کم یہ سوچیں کہ ہماری جنگ تو حسین علیہ السلام سے ہے، اس لیے خیموں کو نہ چھیڑیں۔ حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ جب تک جان میں جان ہے، جب تک گردن کی رگ پھڑک رہی ہے، کوئی اہل بیت علیہ السلام کے خیموں کو نہ چھیڑے۔ حملہ کرتے تھے، دشمن ان کے سامنے سے بھاگ جاتے تھے، لیکن آپ ان کا زیادہ پیچھا نہیں کرتے تھے اور پلٹ آتے تھے تاکہ حرم کے خیموں پر کوئی حملہ نہ کرے۔
دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ جب تک آپ علیہ السلام زندہ ہیں اہل بیت علیہ السلام کو معلوم رہے، لہٰذا آپ نے ایک ایسی جگہ کو مرکز بنا لیا تھا جہاں سے اہل بیت علیہ السلام تک آپ کی آواز پہنچ جاتی تھی۔ جس وقت آپ حملے سے پلٹتے تھے تو اسی جگہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرماتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہوتی تھی تو اہل بیت علیہ السلام کے دل کو اطمینان ہو جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ آقا ابھی زندہ ہیں۔ امام علیہ السلام نے اہل بیت سے فرما دیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں تم خیمے سے باہر نہ آنا، کمزوری کی بات تمہارے منہ سے نہ نکلنے پائے ورنہ تمہارا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ اطمینان رکھو، تمہارا انجام اچھا ہوگا، تمہیں نجات ملے گی، خدا تمہارے دشمنوں پر جلد عذاب نازل کرے گا۔ ان لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ باہر آئیں اور وہ باہر آتے بھی نہیں تھے۔ حسین بن علی علیہ السلام کی غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی تھی، خود ان کی غیرت اور عفت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ باہر آئیں، اس لیے جیسے ہی امام علیہ السلام کی آواز سنتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا تھا۔ چونکہ امام علیہ السلام آخری رخصت کے بعد بھی ایک دو بار آئے اور خبر گیری کر گئے تھے، یہی وجہ تھی کہ امام علیہ السلام کے اہل بیت علیہ السلام آپ کے آنے کا اب بھی انتظار کر رہے تھے۔ اس زمانے میں عربی گھوڑوں کو میدان جنگ کے لیے سدھایا جاتا تھا، کیونکہ گھوڑا سدھایا جانے والا جانور ہے۔ جس وقت اس کا سوار قتل ہو جاتا تھا تو وہ کچھ خاص قسم کا رد عمل ظاہر کر دیتا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت خیمے میں منتظر ہیں کہ شاید امام علیہ السلام کی آواز سن پائیں اور ایک بار اور آقا کی زیارت کر لیں کہ اچانک حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ اہل حرم خیمے کے دروازے پر آئے، انہوں نے سمجھا کہ آقا آئے ہیں، لیکن دیکھا کہ صرف خالی گھوڑا آیا ہے اور اس کی زین الٹی ہوئی ہے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کی اولاد اور رشتہ داروں نے واہ حسینہ واہ محمدہ کی فریاد بلند کی اور گھوڑے کے گرد کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خاندان کا ہر فرد کسی نہ کسی طرح بیان کرنے لگا، آقا علیہ السلام ان لوگوں سے فرما گئے تھے کہ جب تک میں زندہ رہوں تمہیں رونے کی اجازت نہیں ہے، البتہ جب میں مر جاؤں تو تم رو لینا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسی حالت میں رونا شروع کر دیا۔ لکھا ہے کہ حسین بن علی علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سکینہ خاتون تھا، جسے آپ بہت پیار کرتے تھے، اور وہ بعد میں بہت بڑی ادیبہ اور عالمہ ہوئی ہیں، جن کا تمام علماء ادبا ادب احترام کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام ان کو بہت چاہتے تھے اور وہ بھی آقا سے بہت محبت کرتی تھیں۔ لکھا ہے کہ یہ بچی بین میں ایسے ایسے جملے کہتی تھی کہ سب کے دل تڑپ تڑپ جاتے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ اس بچی نے گھوڑے کو مخاطب کر کے کہا یا جوادا ابی حل سقیا ابی ام قتلا عطشانا، اے میرے باپ کے گھوڑے، ظالموں نے میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا ہی قتل کر ڈالا۔ یہ کس وقت ہوا؟ یہ اس وقت ہوا جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی پشت سے زمین پر گر پڑے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔